بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک رہ جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ تم پر ان کو سمجھانے ہی کی ذمہ داری ہے اے پیغمبر، اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس کے باوجود کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور رکھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسی حماقت کا نتیجہ ہے کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے کہ اس میں خدا کی بے لاگ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، ان کے دل کڑتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرو اور کہو کہ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اس وقت نہیں مان رہے، لیکن ان ظالموں کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بغیر کسی تردد کے روز قیامت اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے۔
لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ سو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس پر ہم اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، ان کے اعمال کے برے نتیجے ان قریب ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ خدا کو ہرا نہیں سکیں گے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ ان سے کہو کہ میرے بندو، جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں صادر ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، میں نے تو ہدایت بخشی تھی، چنانچہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں،
پر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے۔